ثنا اپنی ماں اور ستیلے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی امی ابا پھپھو کے گھر گئے۔ جب وہ واپس آئے تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کی حالت غیر تھی۔ جب حقیقت پتہ چلی سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ثنا کی کہانی، اس کی زبانی۔ اپنی شادی پر ابا راضی تھے اور نہ اماں، مگر ان کے والدین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ زبردستی کی شادی کا انجام کیا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دیا۔ نانی کا خیال تھا بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا کہ اب یہ دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب آ جائیں گے۔ بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ ابا اور اماں میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی بادِ سمو سارے پھول پتے اڑا لے گئی تھی۔ میں بھی ایک کانٹا بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ماں اور باپ دونوں کے دل میں چبھنے لگی۔ کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے مجھ کو ماں سے چھینا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھیں، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھیں۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی، وہ راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستے مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جاتے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا مشکل ہے۔ ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ وہ مجھے گود لے لیں۔ نانی ان کی قریبی رشتہ دار تھی اور میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی، کیسے انکار کر سکتی تھی۔ جھٹ حامی بھر لی۔ میں باپ کے گھر سے نانی کے گھر آ گئی، اس شرط پر وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کریں گی، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے میں ستیلے باپ کے ٹکڑوں پر پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے میرے خرچہ کا ذمہ اٹھا لیا اور میں در در بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے آ جانے سے سکون مل گیا اور میں تائی پھوپھیوں کے گھروں جا رہنے سے بچی۔ ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکوں گی بیٹی کی صورت تو دیکھ جاؤں گی۔ ہمیشہ کی دوری سے کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوسرے کی شکلیں تو نہ بھولیں گے۔ مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئی مجھ سے ملتی رونے لگتی، میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹا نہ بناؤ، میرے سفید بالوں کی لاج رہنے دو۔ وہ مجھے جی جان سے اوپر رکھتی، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹ رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ماں کی جدائی موت لگنے لگی۔ ہر دم یہی چاہتی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی امی کے ساتھ نانی کے گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بالآخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے آیا۔ ایک روز جب کہ نانی ہسپتال گئی ہوئی تھی، ستیلے باپ نے مجھے امی کی بیماری کا کہہ کر ورگلایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ماں کے گھر آ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں تھی اور اس کے پیار کی بو باس ہی سب سے جدا تھی۔ ستیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کے کافی کرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی مطمئن ہو گئی، اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک ستیلے باپ نے مجھے باپ جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرا بھر بھی کمی نہ آنے دی، لیکن جب میں 16 برس کی ہوگی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے رنگ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا بے لوث جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔
اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر آنے لگا۔ اس کی طرف دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلی رہتی تھی، اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرا اور سنسان ویرانہ لگنے لگا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرا یہ نام باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ مجھے ایسا نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسے جپٹ سر کھول کر نکل بھاگوں کہ خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی اور ماں نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ بولی، ندا کہ ابا پڑوسن نے ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، اب میں اس کا بیاہ کرنے چلی ہوں۔ ہاں، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ابا نے اماں کو جواب دیا۔ خدا کسی لڑکے سے اس کا باپ کا سایہ نہ چھینے کہ اس کو باپ کی مضبوط پناہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن اماں اور ابا میری سوتیلی پھپھو کے گھر گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابا باہر آئے ہیں۔ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اور اماں کہاں ہیں؟ وہ بولے، اماں تمہاری پھپھو کے گھر ہے، میں گھر میں کچھ بھول گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ وہ اندر آ گئے اور مجھے پانی لانے کو کہا۔ میں نے پانی لا کے دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے، تم تو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور کہا، ابا میں آتی ہوں، ہمسائی خالہ مجھے بلا رہی تھی۔ بولے، رکو، یہ لو کچھ پیسے، تمہیں ضرورت ہوگی، اسی دن اپنی اماں کے ساتھ بازار جا کر کپڑے وغیرہ لے آنا۔ میں نے کہا، نہیں، اماں کے پاس پیسے ہیں، وہ مجھے کپڑے لا دیں گی۔ میں نے کبھی بھی اپنے سوتیلے باپ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ امی ہی میری ہر ضرورت پوری کرتی تھی، وہی میرے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو ابا سے پیسے لیتی تھی۔ ابا بولے، نہیں، میں تمہارا باپ تمہیں دے رہا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیسے پکڑے اور جانے لگی تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے کمرے میں گھسیٹ کر لے گئے۔ یوں میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیا۔ پھر وہ واپس جانے لگے اور مجھے دھمکا کر گئے کہ اگر تم نے اپنی ماں کو کچھ بتایا تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ مجھے اس قدر ڈرایا دھمکا دیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں ساری زندگی کچھ نہ بول سکوں گی۔ ڈر سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ دراصل وہ اماں کو یہ بتا کر آئے تھے کہ وہ پھپھو کے گاؤں میں میرا کوئی ملنے والا ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ یہاں سے جا کر وہ واپس پھپھو کے گھر گئے اور بالکل نارمل انداز سے امی کو لیا اور گھر واپس آ گئے۔ واپس آئے تو باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سہمی دیوار کے اندر گھسی ہوئی۔ میں نے دروازے سے کہنا شروع کر دیا، تم نے دروازہ کیوں کھلا رکھا ہوا ہے؟ اور مجھے آوازیں دیتی ہوئی جب کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر سینہ پیٹ کر رہ گئیں۔ بولی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ اماں کو دیکھ کر میں اماں کے ساتھ لپٹ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اماں اور گھبرا گئی اور مجھے سینے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ وہ مسلسل مجھ سے پوچھے جا رہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی چور گھر میں گھس آیا تھا؟ یہ تمہاری حالت کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اور میں اماں کا منہ دیکھ کر بس آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میرا سوتیلا باپ ہی آ گیا اور کہا، مجھے لگ رہا ہے گھر میں گھس آیا تھا، اللہ ہمارے مالس باپ کی حفاظت کرے۔ یہ کہتا ہوا وہ سامان وغیرہ دیکھنے کی اداکاری کرنے لگا، لیکن اماں کہنے لگی، مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اس کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ ہسپتال کا نام سن کر ابا گھبرا گئے، بولے، اس کو کچھ نہیں ہوا، بس چوروں کو دیکھ کر گھبرا گئی ہوگی۔ اماں مسلسل پوچھے جا رہی تھی کہ بولو، ہوا کیا ہے، اور میں ڈر کر ان کے ساتھ لپٹتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میرا سکون ختم ہو گیا، میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ مجھے سے خوف آنے لگا۔ بولی، ماں کچھ بھی نہ سمجھ سکی اور یہی سمجھتی رہی کہ وہ دونوں تو پھپھو کی طرف گئے ہیں، ساتھ پیچھے سے کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے کے جانے کی کوشش کرتی، میں کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اب میں اپنے سوتیلے باپ کے سامنے بھی نہ جاتی کہ اسے دیکھ کر مجھ پر عجب سی کیفیت ہوتی۔ بالآخر اماں نے ابا کو زور دینا شروع کر دیا کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈے۔ ابا ابھی بھی موقع کی تلاش میں رہتے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں تو وہ پھر سے میرے ساتھ وہی کرے۔ اس لیے ابا اماں کو میری شادی سے ٹالتا رہا، لیکن اماں نے اب مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اس دن کے بعد میں نے اماں کو کہیں نہیں جانے دیا، نہ میں خود گھر سے نکلتی اور نہ اماں کو نکلنے دیتی۔ ایک لمحہ بھی مجھ کو چین نصیب نہ ہوتا اور میں ہر پل خوف کی بارش میں بھیگتی رہی۔ ماں بھی میری کیفیت سے بخوبی جان چکی تھی کہ میں اس کے شوہر سے ڈرتی ہوں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے کہتی، ندا کہ ابا اس کا بیاہ کر دو، اب جوان بیٹی کا گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔
میرا سوتیلا باپ ماں کے اس روز روز کے تک گیا۔ جب اسے کوئی موقع نہ ملا تو اس نے سوچا جس لڑکی کا اتنے برس خرچہ اٹھایا، اس پودے کو برسوں سینچا، اب اس کی چھاؤں کس دوسرے گھر جائے گی تو پھر مفت میں کیوں؟ کچھ فضول تو ہونا چاہیے۔ اس نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ماں خوش تھی کہ ندا بیاہی جا رہی ہے، اب سکھ کا سانس لیں گے۔ مگر سوتیلے باپ نے یوں ہی میری شادی پر خرچہ نہیں کیا تھا، بلکہ سودا کیا تھا کہ نکاح کے بدلے اس بھلے مانس سے میرے بچپن سے اب تک کا خرچہ بھی وصولے گا۔ جس سوداگر نے سودا کیا اس نے بھی سوچ سمجھ کر ایک موٹی رقم میرے بدلے میرے سوتیلے باپ کی جیب میں ڈالی تھی۔ اس شخص کا نام مراد تھا اور اس کا بھائی فلمی دنیا میں ایکسٹرا لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس نے بھائی کو کہا، یہ کیسی رہے گی؟ سونے کی کان ہے بھیا۔ اس نے جواب دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اور بھی قیامتیں بھی میری منتظر ہیں۔ میرے شوہر کی دراصل یہ دوسری شادی تھی، پہلی بیوی سے 6 بچے تھے۔ جس کو اس نے علیحدہ رکھا ہوا تھا اس کو اب بیوی نہیں، اس کے حالات سدھارنے والی کوئی مددگار چاہیے تھی۔ شوہر اور دیور کے درمیان ایسی بات سنی تو فیصلہ کر لیا کہ ایک نئی جہنم میں گرنے کی بجائے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا ایک روز موقع پا کر میں گھر سے فرار ہو گئی۔ اپنے تئیں تو بھاگی تھی، مگر جس پنچھی کے پر کٹ چکے ہوں اس کی اڑان کہاں تک ہوگی؟ رستے میں ہی دھر لی گئی۔ ایک پولیس والے نے بدحال پھرتے دیکھا تو قریب آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم ادھر ادھر گھوم رہی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنے صاحب کے پاس پہنچا دو، میں ان کو ہی اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو خود حوالات جانا چاہتی ہے، تو اس نے مجھے سمجھایا، اپنے گھر چلنے کی بھی پیشکش کی۔ میں نہ مانی تو تھانے لے آیا۔ کرسی پر جو شخص نظر آیا وہ معقول نہ لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے میرے بارے میں سوال کیا۔ اہلکار نے کہا، یہ لڑکی اپنا پتہ نہیں بتاتی، کافی دیر سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، میں یہاں لے آیا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، آپ مجھ کو قابل اعتماد لگتے ہیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتا دیتی ہوں۔ وہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، کس جگہ جانا ہے، واپسی آ کر تمہاری بات سن لوں گا۔ اہلکار سے کہا کہ ابھی اس کو حوالات میں بٹھا دو، آ کر بات بھی سنوں گا اور فیصلہ بھی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ شخص نہ آیا، لیکن وہاں ایک عمر رسیدہ اہلکار بھی تھا جو چپ چاپ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم دل رکھتا تھا، میرے حال پر کڑ رہا تھا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے موقع پا کر مجھے کہا، یہ میرے دوست کا موبائل فون ہے، اس میں ایس پی صاحب کا نمبر ہے، نام بھی بتایا کہ ان کو فون کر کے اپنا احوال مطلع کرو، اس سے پہلے کہ انسپکٹر آ جائے، وہ جانے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، جبکہ ایس پی صاحب ٹھیک آدمی ہیں، ہر بات سچ سچ بتانا۔ میں نے واش روم میں جا کر آہستہ آواز میں اپنا احوال ایس پی صاحب کو بتا دیا۔ وہ اسی وقت وہاں آگے پوچھا، بیٹی اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے کسی قابل اعتماد رشتہ دار کا گھر بتاؤ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ میں نے سوچا، کس کا نام بتاؤں، میرا اپنا ہے کون؟ باپ ہے تو، مگر ان کو کیا پتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ نانی وفات پا گئی تو ماں لے گئی، ماں کے پاس ہی ہوگی۔ میں نے بھی ماں کی اوڑھنی میں چھپ کر اپنے سگے والد کے پاس جانا تو کیا، ان سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ انہوں نے 1-2 بار کوشش کی تو اس ڈر سے چھپ گئی کہ کہیں وہ مجھ کو ماں سے چھین کر نہ لے جائے۔ 15 برس بعد تو یقیناً اب انہوں نے مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہوگا۔ اس وقت میرے دل کی حالت تو وہی جان سکتا ہے کہ جس کے رشتہ دار موجود ہوں، مگر پھر بھی جس کا کوئی نہ ہو۔ اچانک مجھے رجو خالہ کا خیال آ گیا۔ یہ میری نانی کے رشتے کی بھانجی تھی اور اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ مجھ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی رجو خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نمبر پوچھا، مجھے ان کا نمبر معلوم نہ تھا، مگر نانی کے گھر کی پچھلی گلی میں ان کا گھر معلوم تھا۔ میں نے انہی کے گھر جانے کی خواہش کر دی۔ انہوں نے مجھ کو رجو خالہ کے گھر پہنچایا اور ان کے شوہر کو تھانے بلا کر بیان لے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ رجو خالہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئی، رونے لگی۔ تمام احوال ان کو بتایا۔ اگرچہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، پھر بھی انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ ان کے بھائی وکیل تھے، انہیں میرا کیس بتایا، انہوں نے خلا کروا دی اور پھر خالہ نے اپنے بیٹے ارجمند سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نہ ماں سے ملی اور نہ باپ سے۔ ارجمند کا گھر ہی اب میرا گھر تھا۔ یہاں انسانیت، محبت، شرافت تو تھی، مگر کھانے کے لالے پڑے تھے۔ ارجمند کی نوکری نہ تھی، ان کے والد کی قلیل پینشن پر گزارا ہو رہا تھا۔ ایک روز خالہ بولی، بیٹی اگر برا نہ مانے تو جہاں میں کام پر جاتی ہوں تو بھی چل، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ جب تک ارجمند کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا ہم اپنے گھر کی گاڑی کو خود کھینچیں گے۔ کیوں نہیں خالہ، اگر آپ کام کر سکتے تو میں کیوں نہیں؟ اس طرح میں خالہ رجو کے ساتھ گارمنٹ فیکٹری جانے لگی اور جلد ہی وہاں کام سیکھ لیا۔ میں بچوں کے کپڑوں کی مشین پر سلائی کرتی تھی۔ اس طرح ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ فیکٹری میں اتفاقاً مجھے ہمارے ہمسائے چچا مل گئے۔
ان سے ماں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا تمہاری ماں ہمارا محلہ چھوڑ کر جا چکی ہے، تمہارے سابقہ شوہر نے تمہارے باپ پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے پیسوں کے عوض اپنی بیٹی دی اور میرا نکاح کروایا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں اور میرا پیسہ مجھے واپس نہیں کیا۔ پولیس تمہارے ابا کو پکڑ کر لے گئی۔ تمہاری ماں کو جب حقیقت پتہ چلی وہ پہلے تو اسی گھر میں رہی، لیکن جب تمہارے ابا جیل سے واپس آ گئے تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے تمہارے باپ سے طلاق لے لی، کسی گھر کام کرتی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ میں نے کہا چچا کیا آپ اس گھر کا پتہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بولے ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے مجھے پتہ بتایا۔ میں اور رجو خالہ ایک دن اماں کو ملنے گئی۔ ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بولی میری بچی میری وجہ سے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، میں جان بھی نہ سکی اور میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ تم کتنے بڑے کرب سے گزر رہی ہو، مجھے معاف کر دو۔ کچھ دن امی وہیں رہی، پھر میں امی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اب وہ گھر سنبھالتی اور میں اور خالہ فیکٹری جاتے۔ خالہ کافی عرصہ سے اس فیکٹری میں سلائی کر رہی تھی، ان کو سب فیکٹری والے جانتے تھے، مگر بیٹی کی نوکری کے لیے مالک کو کہنے سے گھبراتی تھی۔ ارجمن نے گریجویشن کیا ہوا تھا مگر ان کے لحاظ سے فیکٹری میں کام نہیں تھا۔ ایک روز میں نے مالک سے ارجمن کی نوکری کی بات کی، انہوں نے ان کو آفس میں ملازمت دے دی اور تنخواہ بھی معقول تھی۔ ارجمن نے نوکری ملتے ہی مجھے اور خالہ کو فیکٹری آنے سے منع کر دیا کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ ہم دو عورتوں کی آمدنی سے بڑھ کر ارجمن کو تنخواہ مل جاتی تھی۔ اللہ نے برکت دی اور ان کی تنخواہ میں بیٹی کی پیدائش والے دن اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اچھا نصیب لے کر آئی ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے میرے جیسا میری بیٹی کا نصیب نہ ہو۔ اس بات کو عرصہ بیت چکا ہے۔ ارجمن اب فیکٹری میں مینیجر ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر میں آج بھی جھگڑے اور طلاق سے ڈرتی ہوں۔ خدا کرے کسی کے بچے ماں باپ کی طلاق کا ایندھن اور دنیا کے لیے تڑپنے والا نہ بنے۔ میں نے شادی کے بعد کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا تاکہ میرے بچے باپ کی شفقت کے سایہ تلے پرسکون ماحول میں رہیں۔ اماں اب ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ارجمن بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتی ہیں، مجھ سے معافی مانگتی ہیں کہ ان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، میں نے ہی نبھانے کی کوشش نہ کی، لیکن میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، اب آپ سب بھول جائیں، لیکن یہ دکھ ان کو بے چین کیے رکھتا ہے، اللہ ان کو سکون دے۔ میں سب بہنوں سے التجا کرتی ہوں اپنے گھر میں امن و سکون رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، کچھ باتوں میں کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ ہماری زندگی کا یہ ایک فیصلہ ہمارے بچوں کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لیں، اور ان والدین سے بھی التجا کرتی ہوں جو شادی کے وقت بچوں کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھتے کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، ان کی مرضی جانے بغیر شادی مت کریں۔ اسی مسئلے کی وجہ سے طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنی بچوں کی رضامندی کے بغیر کہیں ان کا رشتہ نہ جوڑیں کہ یہ حق ان کو ہمارے مذہب نے دیا ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔